الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے تیار کردہ شاگرد مولانا محمد شاہد عمران جلالی صاحب نے ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے سوالات کے جواب کے نام پر ایک کلپ جاری کیا۔ اس کلپ میں مولانا شاہد عمران جلالی صاحب نے ہمارے استاد گرامی کے کسی سوال کا جواب تو کیا، ان کے کسی سوال کا ذکر تک بھی نہیں کیا، البتہ باتیں گھما کر ادھر ادھر کی باتوں میں پناہ لینے کی کوشش فرمائی۔ اس کلپ میں انہوں نے ہمارے استاذ المکرم کے متعلق کہا کہ انہوں نے جلالی صاحب کی شان میں یہ لفظ بولے کہ جلالی صاحب نے کذب بیان نہیں کی ہے۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب، آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ بتاتے کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے جلالی صاحب کی کس بات کو کذب بیان نہیں کہا، اور پھر دلائل سے ثابت کرتے کہ جلالی صاحب نے کذب بیانی نہیں کی، مگر آپ اتنی ہمت نہیں فرما سکے۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب، آپ حق کے دائی کہلوانے والے امام کے مقتدی ہیں، آپ پر یہ لازم تھا کہ حق بات کا اعتراف کرتے اور عوام الناس کو بتاتے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے شاگرد رشید شیخ الحدیث اور ان کے خاص تربیت یافتہ اور آپ کے استاد گرامی اور مربی علامہ زاہد محمود جلالی صاحب مجھ سے پہلے جواب دینے کی ناکام کوشش فرما چکے ہیں اور ان کے سفید جھوٹ بھی پکڑے جا چکے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے آگے کر دیا ہے۔ آپ یہ بھی بتاتے کہ آپ کے استاد گرامی علامہ زاہد محمود جلالی صاحب نے سفید جھوٹ بولا اور کہا کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے تو عمد کا معنی علم کیا ہے، ارادہ نہیں، حالانکہ استاذ المکرم نے وہی ترجمہ کیا تھا جو ڈاکٹر جلالی صاحب نے بھی کیا تھا۔ آپ بتاتے کہ آپ کے استاد گرامی نے مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے کسی اعتراض کو نہیں چھیڑا، بلکہ اپنی طرف سے دعوے گھڑ کے خود ساختہ جواب دینے کی ناکام کوشش کی اور ان کے یہ جھوٹ پکڑے بھی گئے۔ شاہد عمران جلالی صاحب، آپ بتاتے کہ آپ کے استاد گرامی حضرت علامہ زاہد محمود جلالی صاحب نے شیخ الحدیث سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب کے ذکر کردہ قاعدے کو مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ انہوں نے تو اس قاعدے سے کوئی دلیل ہی نہیں پکڑی تھی، مگر آپ نے یہ سب باتیں بیان فرمانے کی ہمت نہیں فرمائی۔ آپ اور آپ کے استاد شیخ الحدیث زاہد محمود جلالی صاحب اور ان کے بھی استاد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی آج تک ہمارے استاد المکرم کے سوالوں کو چھیڑا تک نہیں، اور جو 30 سوالات بندہ ناچیز محمد قاسم رضوی نے ڈاکٹر جلالی صاحب سے کیے ہیں، ابھی تک ان کو چھیڑنے کی آپ حضرات نے ہمت نہیں فرمائی۔ اگر آپ حضرات نے ابھی تک کوئی جواب دیا ہے یا ان سوالوں کو چھیڑا بھی ہے تو ثبوت پیش فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ نے ان سب باتوں کو گول کر کے یہ کہا کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ انہوں نے عقیدہ معصومیت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی انوکھی منطق سے یہ نکالا کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب عقیدہ معصومیت کے منکر ہیں، وہ رافضیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ آپ کا بڑا پرانا ہتھیار ہے کہ جو بھی آپ کے امام جلالی صاحب کے خلاف بات کرتا ہے اور جو بھی آپ کے امام جلالی سے سوال کرتا ہے، آپ اسے تکفیری اور رافضی کہہ دیتے ہیں۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب، آپ یہ بھی بتا دیتے کہ میں نے بھی اپنے استاد گرامی علامہ زاہد محمود جلالی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قبلہ شیخ الحدیث ارشد سید کاظمی شاہ صاحب کی بات کو مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کی طرف منسوب کر دیا۔ علامہ شاہد عمران جلالی صاحب، آپ نے تھوڑا سا کلپ کاٹ کر بتا دیا کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے کہا کہ جلالی صاحب نے عقیدہ معصومیت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا عقیدہ رافضیوں والا ہے۔ حضرت صاحب، ہمارے استاد گرامی نے تو سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب کا خط نقل کیا ہے اور ان کے قول کی وضاحت کی ہے
کہ جگر گوشہ غزالی زماں نے جلالی صاحب کو سمجھایا ہے کہ آپ نے عقیدہ معصومیت کو تار تار کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، استاذ گرامی کا وہ کلپ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انہیں معصوم مانتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطائے اجتہادی ثابت کر کے انہیں معصومیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ خطائے اجتہادی کو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت شیخ الحدیث قبلہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انبیاء کرام کو معصوم مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہوئی کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم عقیدہ معصومیت بیان کر رہے ہیں، آپ نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ حضرت قبلہ آپ کو اس غلطی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو عقیدہ معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے۔ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب، آپ نے سن لیا کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب تو یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ الحدیث ارشد سید کاظمی شاہ صاحب نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو تنبیہ کی ہے کہ جلالی صاحب، آپ کی اس عجیب منطق نے تو عقیدہ معصومیت کو تار تار کر دیا۔ آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ بتاتے کہ جگر گوشہ غزالی زماں نے کون سی دلیل پیش کر کے کہا کہ جلالی صاحب نے عقیدہ معصومیت کو تار تار کر دیا، پھر آپ اس دلیل کا جواب دیتے، مگر آپ یا آپ کے امام جلالی صاحب اس دلیل کا جواب دینے کی ہمت نہیں فرماتے۔ قبلہ ارشد سید کاظمی شاہ صاحب کی جس دلیل کو نقل کرنے کی وجہ سے آپ نے ہمارے استاذ المکرم پر رافضیت کا لیبل لگا دیا، اس قول کی وجہ سے شیخ الحدیث سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اپنی رافضیت والی توپ کا رخ ذرا ادھر بھی فرمائیں۔ مگر آپ میں اتنی ہمت نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور غلام پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ یا آپ کے اساتذہ یا آپ کے امام جلالی صاحب، ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ المناطقہ، استاذ المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے تمام سوالات اور میرے 30 سوالات کا جواب دیں، مگر آپ تو بات کو گھما رہے ہیں کہ ملک غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ ہو، یا سیفی علی خان کی گستاخی کا مسئلہ ہو، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا مسئلہ ہو، یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پر فرنٹ پر بس آپ کے امام جلالی صاحب ہی نظر آتے ہیں۔ علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب، نہ تو انہوں نے کوئی ریلی نکالی، نہ کوئی احتجاج کیا، نہ مذمتی بیان جاری کیا، نہ کوئی فتویٰ دیا۔ ہم ان باتوں کو ہرگز نہ چھیڑتے، لیکن آپ نے ابتدا کی ہے تو کچھ کہنا ہماری مجبوری ہے۔ اگر آپ کی بات مان لیں کہ ان سب محاذوں پر آپ کے امام جلالی صاحب اکیلے ہی فرنٹ پر دن دناتے پھرتے رہے ہیں، تو کیا ان کو اجازت مل جائے کہ وہ جو چاہے کہہ دیں؟ کسی کو ان سے پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ وہ مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس کر دیں، کوئی ان سے نہ پوچھے۔ وہ اپنی طرف سے قاعدے بنا دیں، کوئی ان سے نہ پوچھے۔ وہ حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دیں، کوئی ان سے نہ پوچھے۔ وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارات کے غلط مطلب بیان کرتے پھریں، کوئی ان سے نہ پوچھے۔ اگر یہی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب وہ نعتیں بھی لکھتا رہا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کرتا رہا، عیسائیوں اور کافروں سے مناظرے بھی کرتا رہا، تو اس کو بھی چھٹی مل جائے۔
وہ جو چاہے کہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاسم نانوتوی نعتیں لکھتا رہا، اسے بھی چھٹی مل جائے کہ ختم نبوت کا انکار بھی کر دے۔ اشرف علی تھانوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کتابیں لکھتا رہا، اسے بھی چھٹی مل جائے، وہ جو چاہے توہین کرتا رہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی تو بڑی بڑی کانفرنسیں کی، عظمت رسول اور شان رسالت پر بڑے بڑے خطابات کیے، تو پھر آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری کو چھٹی کیوں نہیں دی کہ وہ عقائد اہل سنت کے خلاف جو چاہے لکھے؟ پھر آپ ڈاکٹر طاہر القادری کا رد کیوں کرتے رہے؟ تحقیقات کے مصنف اشرف سیالوی صاحب نے بھی تو بڑی بڑی تقریریں کی، مناظرے کیے، کتابیں لکھی، پھر جلالی صاحب آپ ان کے مقابلے میں کیوں آتے رہے؟ یہ تو چند مثالیں ہیں، اور اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو مرزا قادیانی کے ساتھ ملا رہا ہوں، تشبیہ دے رہا ہوں۔ میں تفہیم کے لیے بلا تشبیہ یہ مثالیں ذکر کر رہا ہوں، اور پھر آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ پر جلالی صاحب کے فرنٹ پر آنے کی بات کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اس سلسلہ میں جو تحریک چلی، اس میں جو شخص فرنٹ پر رہا وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، مگر آپ نے تو ان پر بھی التزام کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ وہ کلپ سامعین آپ بھی سماعت فرمائیں۔ لا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے، اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ فتاوی رضویہ میں تو یہ ہے ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے اس کی۔ میرے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں، تو شکر ہوا کہ بلا مفتی صاحب بول پڑے ہیں، پہلے تو ذرا اپنے بھائی کے نکاح کی تو بات کر لیں، ان کا جنازہ تو صحیح کروا لیں، کوئی پتہ نہیں کسی وقت فوت ہو جائیں، تو بول پڑے ہو حضرت، تو میرے پاس دلائل ہے، مجھے بلا لو جہاں بلانا ہے۔ یہ میں حیران ہوں، اب یہ جو میرا رجوع اور یہ کہہ کے ہو حق پر رجوع کرو، تو جو کفر ہوا وہاں کیوں نہیں کوئی بولا؟ ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ ڈاکٹر جلالی صاحب پر اعتراضات کا جواب نہیں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے استاد گرامی ایک مدرس ہے، وہ کسی تحریک کے قائد نہیں، مگر جب بھی کوئی مسئلہ اٹھا تو وہ تحریری یا تقریری میدان میں سرگرم عمل رہے۔ آپ کو نظر آنا ضروری نہیں، آپ کو تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نظر نہیں آئے، تو ہمارے استاد گرامی کہاں نظر آئیں گے؟ جب ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کے مسئلہ پر تحریک چلی یا اس طرح کی دیگر تحریکیں چلی، وہ جلوس میں بھی شامل ہوئے، خطابات بھی کیے، ان کی تقریریں نیٹ پر بھی آئیں، امت اخبار میں ان کا بیان بھی شائع ہوا۔ غازی ممتاز حسین شہید قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریک چلی، ان کے زیر ادارت شائع ہونے والا ماہنامہ فکر سواد اعظم میں ان کے 2 ٹوک اداریے بھی شائع ہوتے رہے۔ آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعے کے خطبات میں انہوں نے کھل کر بیان بھی کیا، آج بھی آپ ان کی سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں۔ گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ اٹھا تو جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر 1.5 گھنٹے سے زائد ان کا خطاب ہوا، وہ بھی نیٹ پر موجود ہے۔ آپ اسکرین پر ان تمام باتوں کے اسکرین شاٹ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ ان کے چینل پر دیکھیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو منہ توڑ جواب، ناروے میں گستاخی کا مسئلہ ہو، وزیر اعظم عمران خان کی حرکتوں کا مسئلہ ہو، مرزا جیلمی کا معاملہ ہو، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، سیف علی خان کی گستاخی کا معاملہ ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا معاملہ ہو، میرا جسم میری مرضی کا ایشو ہو، سائمہ ملونہ اور ضامن گستاخ کا مسئلہ ہو، جمعہ میں صفوں کا مسئلہ ہو، اس طرح کے بہت سے بیانات نیٹ پر موجود ہیں۔ اور دیابنا کی دہشت گردی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب آپ کے امام جلالی صاحب بڑے بڑے آپ کے قائد نہ جانے کہاں سوئے ہوئے تھے، اس وقت جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں استاذی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب ان تاریخوں میں شامل رہے، شیل بھی برداشت کیے۔ البتہ وہ ناموری اور شہرت کے متلاشی نہیں ہیں،
آپ کے یہ سفید جھوٹ اب سامنے آ گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی نے ان مسائل پر کوئی آواز نہیں اٹھائی. یہ ثبوت میں نے پیش کر دیے ہیں. الحمدللہ وہ اپنی بساط کے مطابق ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، عقائد اہل سنہ کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں. اگر میں یہ ثبوت نہ بھی پیش کرتا تب بھی آپ کی ان باتوں سے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں. یہ صرف بات گمانے کی بات ہے. اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور بیان جاری کریں میں نے یہ غلط کہا ہے کہ ان مسائل میں مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے کوئی بیان جاری نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب اتنے گھنٹے دلائل نہیں دے سکتے. امام جلالی تو اتنا بول سکتے ہیں. تو جناب ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات بھی گھنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں. پھر آپ ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنا امام بنا لیں. آپ نیٹ پر چیک کر لیں. جامعہ محدث اعظم چنیوٹ میں دیے گئے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے مختلف دروس مرزائیوں، رافضیوں، دیابنا کے رد میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں انہوں نے ایک نشست میں 3 گھنٹے دلائل کے ساتھ بات کی ہے. نیٹ پر ان کے بیانات سن کر مرزائیوں کے شکنجے میں آئے ہوئے کئی لوگوں نے حق کو قبول کیا. آپ اس طرح غیر متعلق باتیں کر کے ڈاکٹر جلالی صاحب پر اعتراضات کو دور نہیں کر سکتے. کبھی آپ پیر افضل قادری پر اعتراضات کو لے کر بات گھماتے ہیں. اس سے ہمیں کیا غرض؟ آپ جامعہ نظامیہ یا بڑے ادارے ان کے مفتیان کرام سے بات کریں جنہوں نے جلالی صاحب کے بار بار للکارنے کے باوجود بھی پیر افضل قادری صاحب پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. ہاں آپ اس بات کا جواب دیں کہ جلالی صاحب کے بقول علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس معاملے میں ان کے بقول کفر قبول کر چکے تھے، ان کا جنازہ پڑھ کے جلالی صاحب نے تجدید ایمان کیوں نہیں کیا؟ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ عرفان شاہ صاحب یا جو بھی آپ کے مخالفین ہیں ان پر 10 سوال کیا 1000 اعتراضات کر رہے ہیں. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ پہلے ہمارے اعتراضات کے جواب دیں اور پھر آپ پر تو نہیں لیکن باشعور لوگوں پر یہ ضرور واضح ہو گیا ہے کہ آپ ان اعتراضات کے جوابات سے بچنے کے لیے جان چھڑا رہے ہیں. الحمدللہ ہم کسی پر ہونے والے اعتراضات آپ پر نہیں جڑ رہے. آپ کے امام جلالی صاحب سے سوالات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل مسلک اہل سنت و جماعت پر اور ادب والے طریقے پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.